السلام علیکم پیارے عزیز دوستو، کیا کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ اللہ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا؟ کیا فجر کے وقت صرف نماز پڑھنے کا وقت ہے؟ اس وقت کے پیچھے کون سا راز پوشیدہ ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ اس راز کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے نماز کے بارے میں جانیں، جو ہم پر دن میں 5 مرتبہ فرض کی گئی ہے۔ اور یہ 5 نماز کس طرح فرض ہوئی، اس کے پیچھے بھی ایک شاندار وجہ ہے، جس کا مظاہرہ سفر معراج میں اس وقت ہوا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے وقت کے انتہائی مختصر حصے میں 7ویں آسمان سے بھی آگے تشریف لے گئے تھے۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پس منظر میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا اور اپنے خصوصی انعامات سے نوازا۔ اس مبارک سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب خاص سے نوازا، انبیاء کرام سے ملاقاتیں کروائی، جنت اور جہنم کا مشاہدہ کروایا اور نیکیوں کا اجر و ثواب، انجام و عذاب کا نظارہ کروایا۔ اس عظیم سفر میں بہت سے انعامات سے نوازا گیا، جس میں ایک خاص انعام امت کے لیے نماز کا تحفہ بھی ہے، اور قیامت تک کے لیے انسانوں کو اپنے معبود اور خالق کے قریب کرنے کا عظیم تحفہ اور عبادت یعنی نماز اسی سفر میں عطا کی گئی۔ معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے 50 نماز کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ نے اللہ تعالیٰ سے 50 نماز میں نرمی کی درخواست کی، اور ایسا کئی بار ہوا، یہاں تک کہ اللہ پاک نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دن میں 5 نماز کا حکم دیا، جس کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نماز میں کمی کے لیے اللہ کے پاس ایک بار پھر جانے کا مشورہ دیا، لیکن تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے کئی مرتبہ درخواست کر لی ہے، یہاں تک کہ مجھے حیا آ گئی ہے، اور اب میں راضی ہوں اور اس کے اس حکم کو ہر طرح سے تسلیم کرتا ہوں۔ ہر نماز پڑھنا ضروری ہے، یقیناً آپ کے لیے بھی نماز میں سب سے زیادہ مشکل نماز فجر کی نماز ہوگی، جس میں نیند کا غلبہ اس قدر ہوتا ہے کہ انسان بمشکل اٹھ پاتا ہے، لیکن دن کے اس خاص حصے میں جو راز چھپا ہوا ہے، اسے جب آپ جانو گے تو یقین کریں کہ آپ فجر کی نماز کبھی چھوڑنا نہیں چاہو گے۔ یہاں نماز فجر کے کچھ فضائل سماعت فرمائے۔ 5 نماز میں سب سے اہم نماز فجر کی ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ اللہ تعالیٰ فجر کے وقت کس کی قسم اٹھاتا ہے اور فرماتا ہے کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جف کی اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلنے لگے۔ یقیناً اس میں عقل مند کے لیے بڑی قسم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فجر کی 2 رکعات دنیا اور اس دنیا بھر میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے۔ یاد رکھے، فجر کی با جماعت نماز ایک مسلمان کی صداقت اور اس کا ایمان پرکھنے کی کسوٹی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم اگر فجر اور عشاء کی نماز میں کسی آدمی کو نہ پاتے تو اس کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے تھے۔ فجر کی نماز جہنم سے حجاب ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی فجر اور عشر کی نماز پڑھتا ہے، وہ ہرگز جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ فجر کی نماز جنت کی جمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص
دو ٹھنڈی نماز یعنی فجر اور عصر پابندی سے پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فجر کی نماز نہ پڑھنے پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جو صبح ہونے تک سوتا رہتا ہے، یعنی فجر کی نماز ادا نہیں کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے شخص کے کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ فجر کی نماز کے لیے کس طرح اٹھے؟ نمبر 1، رات کو ہر حال میں جلدی سوئے۔ نمبر 2، سوتے وقت فجر کی نماز جماعت سے ادا کرنے کا پختہ ارادہ کرے۔ تیسرا، ایسے اسباب اختیار کرے جن سے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا آسان ہو، مثلا موبائل پر الارم لگائے، مناسب وقت پر الارم سیٹ کر لے، اس کے مناسب جگہ پر رکھے۔ اگر ان امور کی روایت کر کے سوئیں گے تو انشاءاللہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا آسان ہوگا۔ پھر بھی اگر کسی دن اتفاق سے بیدار ہونے میں تاخیر ہو جائے تو جس وقت بھی آنکھ کھلے سب سے پہلے نماز ادا کر دے، انشاءاللہ تاخیر کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اس کو معمول بنانا گناہ ہے جو کسی بھی طرح جائز نہیں۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں بے خوابی کی شکایت ہوتی ہے، جس میں وہ ساری رات سو نہیں پاتے، وہ پورا دن کام کاج کر کے جب رات کو وہ سو نہیں سکتے تب کئی طرح کی دماغی اور جسمانی بیماریاں جنم لے لیتی ہے۔ اس بیماری کا شکار آج ہر دوسرا تیسرا شخص ہو رہا ہے، جس کی بڑی وجہ اللہ کی احکامات کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے بھاگنا ہے۔ ساری رات جاگنے کے بعد فجر کے قریب کچھ دیر نیند آ جاتی ہے، لیکن وہ نیند جسم کو پرسکون نہیں رکھتی، اس کی وجہ سے اکثر لوگ جاگتے اور ہر قسم کی دوائیاں کا استعمال کرتے ہیں۔ جب وہ سو نہیں پاتے تو اللہ سے سوال ضرور کرتے ہوں گے کہ اللہ مجھے نیند کیوں نہیں آتی، آخر کیا وجہ ہے؟ بہت کم لوگ ہیں جو اس کیفیت میں اپنے اندر پیدا ہونے والی اس آواز کو سن پاتے ہیں، جس میں ان سے کہا جاتا ہے بستر سے نکلو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اور یقین کرے جو لوگ اس آواز کو سن پاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں انہیں تا حیات کبھی بھی بے خوابی کی شکایت نہیں ہوگی۔ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی ہے اور فجر اور عصر کی نماز میں ڈیوٹی پر آنے والے اور رخصت پانے والوں کی اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ بہت زیادہ اپنے بندوں کے بارے میں جانتا ہے، پھر بھی اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے بندوں تم نے کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب ان کو چھوڑا تو فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فجر اور عصر کی نماز کے اوقات میں سونے سے منع کرنے کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سائنس کہتی ہے صبح سورج طلوع ہوتے وقت اور شام کو غروب ہونے سے پہلے سونا نہیں چاہیے۔ اس وقت آکسیجن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جس وقت ماحول تازہ ہوتا ہے، اور یہ آکسیجن آپ کو دن بھر فٹ رکھنے کے لیے نہایت ضروری ہوتی ہے۔ تو جو اس وقت سو جاتا ہے وہ اس تازہ آکسیجن سے محروم رہ جاتا ہے، اور عصر کے وقت زمین پر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، تو اگر کوئی سو جاتا ہے تو اس کو آکسیجن کی مقدار کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ جاگتا ہے تو اس کے سر میں درد اور طبیعت میں بے چینی ہو جاتی ہے۔ اور یہ بڑی وجہ ہے کہ دین اسلام میں ان دونوں اوقات میں سونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ نماز فجر کے بارے میں ایسے بے شمار فضائل اور بھی ہیں جن کو ہم نہیں جان سکتے۔ اگر انسان ان کو جان لے
تو کبھی کوتاہی نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر وہ لوگ عشاء اور فجر کی فضیلت کے بارے میں جان لے تو وہ ضرور بالضرور نماز میں حاضر ہوں گے، چاہے ان کو خود کو گھسیٹتے ہوئے ہی آنا کیوں نہ پڑے۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ ایک طرف ان دونوں نماز کی اتنی فضیلت اور اہمیت ہے اور دوسری طرف اس کی ادائیگی میں کتنی سستی اور لاپرواہی بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایک پیارا سا کمنٹ کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل عزیر وائش کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ پھر ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔